ہمارا ستار ولی ہے، حالانکہ سب اللہ کے نام ہے. کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. یہاں اس نے اپنی صفات کا نہیں ذات کا تذکرہ کیا، یعنی ولایت اس کی صفت نہیں ہے، اس کی ذات ہے. لیکن کنفیوژن نہ ہو جائے، صفت بھی ذات ہوتی ہے، صفت ذات ہی کا حصہ ہے. یہاں اس نے اپنی صفت کا تذکرہ نہیں کیا، کہا یہ میری ذات ہے. ولایت یعنی اللہ جو ہے ولی ہے، تو ولایت الوہیت ہے، یعنی اس کی ذات میں جتنی خصوصیات ہیں، اس کی ذات میں جتنے صفات ہیں، وہ سب کے سب ولایت ہے. اس لیے اس نے کہا اللہ ولی ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جملے کو سمجھ. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، اس کا رسول ولی. انما ولیکم اللہ. اب یہ آنے کا ہے کہ وہ کیسی پر بات ہو رہی ہے. انما ولیکم اللہ و رسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. بے شک. جی صاحب معاملہ یہاں پہ رک گئے. اس کا رسول، اس کے رسول 313 ہیں. آئیے قرآن نبی سے بات ہو جائے تو آپ بتائیے، رسول تو 313، انبیاء 1,24,000، رسول 313. یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے نوح کو کہہ رہا، ہو سکتا ہے ابراہیم کو کہہ رہا، ہو سکتا ہے موسیٰ کو کہہ رہا، ہو سکتا ہے عیسیٰ کو کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ یعقوب کو کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ ایوب کو کہہ رہا. جتنے رسول ہیں 313 رسول ہیں. کس رسول کی بات؟ کیسے آپ نے جان لیا کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہے؟ اس میں نام تو ہے ہی نہیں. کل کی تقریر یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نام چھپا لیتا ہے، صفات بیان کرتا ہے. یہ رحمت للعالمین کی منزل ہے کہ نام چھپا کے صفات بیان کرتی ہے. تو بھائی کون سا رسول ہے؟ کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں مصطفیٰ مراد ہے؟ آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی نبی مراد ہو. یہ کیسی جانبداری ہے؟ یہ کیسی جانبداری ہے کہ آپ کے نبی سے مراد ہوگا؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ میں نام بھی ان میں سے کوئی، وہ بھی تو سب رسول ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہے؟ لائیے کوئی ریفرنس، اور نہیں لا پائے تو جو چیز قرآن میں نہ ہو بدعت ہے. لائیے قرآن سے ثابت کیجیے کہ بھائی رسول سے مراد مصطفیٰ ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا کہ رسول سے مراد مصطفیٰ ہے؟ سوائے ایک جواب کے کوئی دوسرا جواب ہے نہیں آدم اسلام کے پاس. جواب صرف یہ ہے اسی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں. صرف ایک جواب کہ اسی رسول نے جب شرح کی منزل پر آئے، جب تفسیر کی منزل پر آئے، جب تعبیر آیت ولایت کی منزل پر آئے تو کہا دوسرا ولی میں ہوں. تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں رسول اس سے انڈر بریکٹ بھی کہیں نہیں لکھا کہ مصطفیٰ ہے. تو آپ نے کہا کہ اسی رسول نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں، تو وہی رسول غدیر میں بھی تیسرے ولی کا اعلان کر رہا تھا. اسی رسول نے تیسرے ولی کا بھی اعلان کیا، اور وہاں تو نام لے کے کیا، تو نام لے کے کیا، علی کا نام لے دیا اور اپنی مرضی سے کہا نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ بھائی غدیر خود کا موقع، ابھی پڑھ لوں گا واپس اسی ملک عظیم کی طرف، لیکن ایک بڑے خاصے کی بات آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. غدیر خود کا موقع ایک عجیب موقع، ایک ہی وقت، ایک ہی مقام، ایک ہی مجمع، ایک ہی رسول، ایک ہی وقت، ایک ہی مقام، ایک ہی مجمع، رسول بھی ہے. اور ایک ہی وقت، ایک ہی مقام، ایک ہی مجمع، ایک ہی رسول پر 3 جملے ایک ہی مقام پر نازل ہوئے. 3 جملے رسالت مآب پر بیعت پر غدیر خوف کے مقام پر نازل ہوئے. 3 جملے. 2 جملوں کو رسول نے کہا آیت ہے، اور ایک جملے کو کہا کہ حدیث ہے. حالانکہ ایک ہی مقام ہے، مقام بھی نہیں بدل رہا، مجمع بھی نہیں بدل رہا، وقت بھی نہیں بدل رہا، اور رسول بھی نہیں بدل رہا. مجمع غدیر خون کا، مقام غدیر خون کا، وقت غدیر خون کا، رسول غدیر خون کا. ایک ہی مجمع، 3 جملے اترے ہیں آسمان سے. رسول نے کہا پہلا اور آخری جملہ آیت ہے، بیچ کا جملہ حدیث ہے. تینوں جملے جب آسمان سے اترے تو تینوں آیت کیوں نہیں ہو گئے، یا تینوں ہی حدیث کیوں نہیں ہو گئے؟ پہلا جملہ اترا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، اے وہ جسے پہنچانے کا کام دیا گیا، اے رسول پہنچا دیجیے، تبلیغ کر دیجیے جس کا حکم آپ کو دیا جا چکا. پہلا جملہ آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جیسے ہی پہلا جملہ آیا غدیر خون کے مقام پر
دوسرا جملہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، دوسرا جملہ آ گیا. فوراً تیسرا جملہ آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین اسلام کو کامل کر دیا، نعمت تمام ہو گئی اور آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. تین جملے تینوں آسمان سے اترے. اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا نا کہ من کنت مولا آسمان سے نہیں اترا تھا. اس لیے کہ جس نے انکار کیا کہ من کنت مولا آسمان سے نہیں اترا تھا اس نے سورہ والنجم کی اس آیت کا انکار کر دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بھائی یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بولتے ہیں ہماری مرضی سے بولتے ہیں. تو اس مقام پر تین جملے ہوتے ہیں. تین جملے کا مطلب تین جملے نہیں ہے، پورا خطبہ ہے رسول اللہ کا. میں صرف آپ کو ان جملوں کو متوجہ کر رہا ہوں. یعنی خطبہ غدیر شروع ہوا ہے بعد ظہر اور ختم ہوا ہے بعد مغرب. پورا ایک دن کا خطبہ ہے. دن تبدیل ہو گیا نا بھائی، مغرب کے بعد دن بدلتا ہے. یہاں مغرب کے بعد دن بدلتا ہے، مغرب کے بعد ختم ہوا. اب ہمیں نہیں پتا کہ خطبے کے بعد نماز پڑھی تھی یا روک کر نماز پڑھی. یہ آپ پہلے کر لیجیے گا، میرے ذرا کم رہتا ہے معاملے میں کمزور، آپ کر لیجیے گا ٹھیک ہے. تو خطبہ تو بہت طویل ہے لیکن میں صرف آپ کے حوالے وہ تین جملے کر رہا ہوں جو اس خطبے کے اہم ترین جملے جس کی وجہ سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا گیا. نہیں تو خطبہ حجۃ الوداع میں دے چکے تھے. شریعت، فقہ اسلامی، ارکان اسلامی، اپنی وصیتیں، جتنے بھی احکامات الہیہ تھے وہ سب حجۃ الوداع میں ارشاد فرما چکے تھے. اخلاقیات کا درس دے چکے تھے، معاشی باتیں بتا چکے تھے، معاشرتی رویے بتا چکے تھے، تہذیب کیا ہے بتا چکے تھے، ثقافت کیا ہے بتا چکے تھے، عربی کیا ہے بتا چکے تھے، عجمی کیا ہے بتا چکے تھے، تقویٰ کیا ہے بتا چکے تھے، پرہیزگاری کیا ہے بتا چکے تھے، سب بتا چکے تھے. سارا پورا دین اسلام انڈیل دیا تھا امت محمد نے پورا. وہ جو 23 برس میں درجہ بدرجہ سنایا تھا وہ سارا کا سارا بیک وقت حجۃ الوداع میں پورا انڈیل دیا. یہ پورا کنفیوژن ہے 23 برس کا تمہارا کر رہا ہوں. اور حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ کو یاد ہے کہ اتنا طویل خطبہ، اتنا عظیم خطبہ، سب کچھ سنا چکے تھے. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، جہاد بھی، امر بالمعروف بھی، نہی عن المنکر بھی، برات بھی، ولایت بھی، سب کچھ بتا دیا. کیا قرآن ہے، وارث قرآن کیا ہے، سب کچھ بتا دیا. صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ میں نے عبادتوں کا جسم بتایا ہے، غدیر میں روح بتاؤں گا. یہ جسم ہے عبادت کا، یہ عبادت کا بدن ہے جو بتایا ہے. اب میں روح عبادت غدیر میں بتاؤں گا. تو اب غدیر کا خطبہ میں نے کہا تین جملے آپ کریں. پہلا جملہ الیوم، پہلا جملہ یا ایھا الرسول، دوسرا جملہ من کنت مولا، تیسرا جملہ الیوم. تینوں جملے ایک ساتھ اتر رہے ہیں. کیوں نہیں امت مسلمان یا امت مومنہ؟ کیوں نہیں صاحب ایمان یا صاحبان اسلام؟ اس بات پر غور کرتے کہ تینوں جملے ایک ساتھ اتر رہے ہیں تو تینوں جملے آیت کیوں نہیں ہو گئے یا تینوں جملے حدیث کیوں نہیں ہو گئے؟ پیغمبر نے تقسیم قائم کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ آیت ہے. پیغمبر نے تقسیم قائم کی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے. پیغمبر نے تقسیم قائم کی من کنت مولا، حدیث ہے، یہ حدیث ہے. یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا یا جھگڑا اٹھے گا ہی نہیں. آپ اس وقت تینوں جملوں کو آیت کہتے ہیں. دیکھیے اس مفروضوں کی اجازت ہے، ان سوالات کی اجازت ہے، پریشان نہ ہوا کریں. رسالت مآب سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہو رہی ہے یا رسول اللہ تینوں جملے آیتیں کہتے ہیں، جھگڑا ہی ختم. یا تینوں جملے حدیث کہتے ہیں پھر جھگڑا ہی جھگڑا. تینوں جملے یا تو حدیث کہتے ہیں یا تینوں جملے آیتیں کہتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ شروع اور آخر کے دو جملے آیت ہے اور بیچ کا جملہ حدیث. یہی مقصد غدیر تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مقصد غدیر حل ہی نہ ہوتا. مقصد غدیر صرف یہ تھا. زیارت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ ذہین ہے، مجھ سے بڑے جملے آپ کے پاس ہوں گے. میں جتنا بڑا ہوں آپ کے حوالے اتنا بڑا جملہ کر رہا ہوں. یہی تھا مقصد غدیر. مقصد غدیر، اعلان غدیر، موقع غدیر. غدیر اعلان ولایت علی کا مسئلہ نہیں تھا. غدیر اعلان ولایت علی کا مرحلہ و مسئلہ نہیں تھا. غدیر یہ مرحلہ و مسئلہ تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کا حکم مان کون رہا. غدیر اطاعت رسول کا مسئلہ، اعلان ولایت کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو علی تو اس وقت سے ولی ہے جب سے وہ ولی ہے. اس وقت سے ولی ہے.
غدیر ہے اطاعت رسول کا مسئلہ. اس لیے رسول امتحان کی منزل پر لے آئے امت کو. من کنت مولا کا جملہ حدیث میں رکھ کر امت کو تا قیامت امتحان کی منزل پر لے آئے کہ اگر آج یہ جملہ مانا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ نماز بھی مانی ہے, روزہ بھی مانا ہے, حج بھی مانا ہے, تو ہم مانیں گے کہ لا الہ الا اللہ بھی مانتے ہو اور محمد رسول اللہ بھی مانتے ہو. اس لیے کہ جس نے علی ولی اللہ مانا وہی اس بات کی طرف آئے گا کہ اسی نے لا الہ الا اللہ مانا, اسی نے محمد رسول اللہ مانا. اس لیے کہ جو زبان علی ولی اللہ کہہ رہی ہے اسی زبان نے تو لا الہ الا اللہ بھی کہا تھا, اسی زبان نے تو محمد رسول اللہ بھی کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ رسول نے کہا تھا, اور پھر کہا کہ یہ بھی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہی رسول کہہ رہا تھا کہ آپ کہو کہ علی کی ولایت قیامت رہے گی, علی اللہ کا ولی ہے. اب پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اب تک جملہ آ رہا ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں, من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک نیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سینکڑوں مطالب ہو سکتے ہیں, جب عالم اسلام 22 لے سکتا ہے تو 23واں ہم بھی لے سکتے ہیں. پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ابھی جملہ کہوں گا لیکن میں نے آپ کے روکا ہوا. مثلا دیکھیے بہت بڑا لکھا مجمع, بڑا ذمہ دار مجمع بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے پیغمبر کے دور تک جب تک رسول رہے کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی تفرقہ بازی نہیں, کوئی تفرقہ پروری نہیں, کوئی فرقہ بندی نہیں. کہیں پر آپ کو کوئی مزید فقہ یا فرقے نظر نہیں آئیں گے. کیوں بھائی, کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ جب رسول موجود ہے تو ادھر ادھر ہونے کی ضرورت ہے. جس کو بھی کوئی شیخ اسلامی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو رسول سے پوچھتے کہ رسول نے اس کی تشریح کر دی. جب رسول موجود ہے تو پھر امت فرقوں میں نہیں بٹی, سارے اصحاب مجتمع ہیں ذات رسالت پر. سب کا ہدف نگاہ, سب کا مرکز نگاہ, سب کی محبت کا مرکز ذات رسالت. کوئی مسئلہ کسی صحابی کو ہو رہا ہے تو رسول سے پوچھتے, رسول مسئلہ حل کر دیتے. رسول کے دور تک امت فرقوں میں نہیں بٹی, اور نہ رسول یہ چاہتے تھے کہ فرقوں میں بٹے. اور جو ہے نا میں سچ کہا, نہ رسول چاہتے تھے اور نہ امت بٹی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی امت سے محبت. رسول نہیں چاہتے کہ ٹکڑے ٹکڑوں میں جائیں, تو ٹکڑوں میں جائیں گے جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا, 10 غریبان ہوں گے, وہ ریزی ہوگی, اور یہ مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے, اور اسلام کے بھی 5 ٹکڑے ہو جائیں گے. حالانکہ ابھی اسلام جو ہے 5 حروف سے مل کے بنا. انہوں نے کہا اسلام کا الف الگ ہو جائے گا, سین الگ ہو جائے گا, لام الف الگ اور میم الگ ہو جائے گا. تو ذات رسالت نے امت کی محبت میں امت کو ٹکڑوں سے بچا لیا. ٹھیک ہے, تو کیا رسول جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے امت کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ بھائی جاتے جاتے حدیث لکھے تھے, اور وہ حدیث جو ہے وہ ملا متقی ہندی میں لکھی کنز العمال میں, یا اور جنابی بھی آپ کو مل جائے, اور 2 4 کتابیں اور بھی مل جائیں گی, گھروں میں آ کے ہوں گے. پیغمبر نے کہا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. پیغمبر نے کہا میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلھا فی النار الا واحد, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. ٹھیک ہے, مشہور حدیث. تو یا رسول اللہ, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے 73 میں بٹے, میرے بعد 73 میں بٹے؟ تو یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بڑھ جائیں؟ آواز آئے گی نہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, فرقوں میں تقسیم نہ ہو. تو یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے بعد؟ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے کہ بٹو, یہ میرا علم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو بٹ جاؤ. یہ میری نگاہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ, میری مرضی نہیں. رسول نہیں چاہتے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو, رسول چاہتے ہیں کہ ایک مٹھی کی طرح بن رہو. تو یا رسول اللہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سلامت ہے کیا توجہ ہے؟ اسی طرح رہی ہے توجہ. مثلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے آپ کو چیک اپ کیا ہے, کل تک آپ کو فلو ہو جائے گا, جائیے گھر بیٹھ جائیے. مریض کہے گا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کل مجھے فلو ہو جائے گا, جو فلو ہو جائے گا تو دوا بتا دیجیے. میں تمہارے درمیان ہوں, تم بٹے ہی نہیں, تمہیں یہ مرض لاحق ہی نہیں ہوا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب مرض کو ہوگا تو دوا بھی وہی ہونی چاہیے. ارے بھائی مرض ہے تفرقوں میں بٹنا, رسول میرا دوا میں دوا ہوں, تم مرض میں مبتلا ہی نہیں ہو. جب تک دوا ہے مرض میں مبتلا نہیں ہو رہے. تو رسول کو دوا چھوڑ کے جانا چاہیے, یا تو خود رکے یا کوئی دوا چھوڑ کر جائے. تو پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا,
جس کے لیے نقطہ اتحاد میں تھا میرے بعد اس کے لیے نقطہ اتحاد علی ہے. مجھے فرمایا آپ نے کل تک امت کے لیے نقطہ اتحاد میں تھا اور اب میرے بعد قیامت تک نقطہ اتحاد علی ہے. یہ مولا کے معنی میں نے آپ کے حوالے کر دیے. اب پلٹیے جو پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آج تک ملک عظیم کا مالک میں تھا میرے بعد